وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی یہ مجلس ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم کی زیر صدارت جاری ہے۔ بڑوں کا بڑا پن اور ان کا سایہ غنیمت ہوتا ہے۔ عمر کے جس مرحلے میں وہ موجود ہیں، انہوں نے جن سے علم حاصل کیا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب وہ اپنے سلسلے میں آخری کڑی ہے، اور اس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو حدیث شریف پڑھنے پڑھانے کا شغف ہو۔ اگر وہ عالم عرب میں ہوتے تو بلا تکلف ان کے لیے کہا جا سکتا تھا کہ شیخ و شیوخنا یا استاذ و اساتذتنا، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تا دیر قائم رکھیں، عافیت کے ساتھ ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی مجلس اور مبارکباد کے قابل ہیں محمد مکی کہ انہوں نے قرآن مجید اللہ کے فضل سے حفظ کیا۔ ان کی تعلیم کے سلسلے میں مشورہ مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، اور آج اس مشورے کا خیر ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کی بھی منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کی تکمیل کی حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی مجلس ہے۔ کوئی آدمی تنہا قرآن مجید ناظرے سے پڑھ لے، تلاوت کے طور پر پڑھ لے، حافظ ہو چکا ہے، قرآن مجید کا دور کرتا ہے، پڑھتا ہے، اگر ایسی بھی کوئی مجلس ہو، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مشہور تابعی ہیں، کہ تنزل الرحمہ، جس مجلس میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو اس میں رحمت اترتی ہے۔ ثابت البنانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نماز میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اذا اشفع على ختمه ابقى منه شيئا، جب قرآن مجید کے ختم کے قریب پہنچتے تو کچھ حصہ روک لیتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہوتی، گھر کے لوگوں کو جمع فرماتے، پھر دعا کرتے۔ یوسف ابن موسیٰ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے قرآن مجید تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جمع ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو کہنے لگے کہ رأیت معمرا کان یفعلہ اذا ختم، میں نے معمر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا کہ جب وہ قرآن مجید مکمل فرمانے لگتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد میں کتاب المصاحف میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہونے لگتی، جمع اہلہ و دعا، اپنے گھر کے لوگوں کو جمع فرماتے اور دعا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک شخص کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں، تو ایک آدمی خاص اسی لیے رکھ چھوڑا تھا کہ وہ صرف یہ دیکھتے رہیں کہ ان کا قرآن کب مکمل ہوتا ہے، تو وہ آ کے بتاتا تھا کہ آج ان کا قرآن مکمل ہونے والا ہے، تو تشریف لے جاتے اور ان کے ساتھ دعا میں شرکت کرتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موطا امام مالک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال لگایا انہوں نے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں، پڑھنے میں۔ جب سورہ بقرہ مکمل ہو گئی تو موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فلما اتمها نحر جزورا، تو جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو اس کی خوشی میں لوگوں کو جمع کیا اور ان کے لیے اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ ذبح کر کے اپنی خوشی میں ان کو شریک کیا، کھلایا۔ تو یہ خوشی کی چیز ہے اور اس طرح کی مجلس کا انعقاد ہونا چاہیے۔ سلف سے بھی ثابت ہے، رحمت کے اترنے کا موقع ہے۔ مجھے کچھ باتیں الگ الگ عرض کرنی ہیں، کچھ باتیں آج کے صاحب اعزاز سے جنہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی، محمد سے کہنی ہے، کچھ باتیں ان کے والدین سے، ان کے خانوادے کے لوگوں سے کہنی ہے، اور کچھ باتیں میں آپ کو اور خود کو شامل کر کے کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو محمد جو ہے وہ یہ، یہاں جو اور بھی حافظ ہوں وہ بھی اس کو سنیں، قرآن مجید بہت عظمت کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، ترمذی شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی فضیلت سارے کلاموں کے اوپر اس طرح سے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق کے اوپر ہے، جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر کیسی بڑی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بڑی عظمت والی چیز ہے، اور عظمت کا احساس جنہوں نے سیدھے نور نبوت سے استفادہ کیا تھا ان سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا حال دیکھیے قرآن کریم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسروں برسر پیکار رہنے والا شخص ہے ابو جہل، ان کے صاحبزادے اکرمہ، مکہ فتح ہوا ہے تب تک بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حسن اسلام، ان کا اسلام بڑا خوب ہوا، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے دی۔ اکرمہ ابن ابی جہل، جب قرآن مجید کی تلاوت کا موقع آتا ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یأخذ المصحف فیضع فی وجہہ، قرآن مجید کو لیتے اپنے چہرے سے لگاتے، یقبلہ، اس کو بوسہ دیتے، ویبکی، روتے جاتے، ویقول کلام ربی کتاب ربی، روتے جاتے تھے اور ساتھ میں کہتے جاتے تھے میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کی کتاب ہے۔ بڑی عظمت کی چیز ہے، اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی عظمت کی چیز آپ کو عطا فرما دی، یہ اس کا احسان عظیم ہوا۔ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں، علامہ قشیری نے رسالہ قشیریہ کے اندر، اور ابن الجوزی نے مناقب الامام احمد میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھنے میں کوئی مانع نہیں ہے، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھا، اور بھی بہت سارے اسلاف میں سے ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے۔ 99 مرتبہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا، پھر فرمانے لگے کہ اگر میں نے 100ویں مرتبہ دیکھا تو میں اپنے رب سے ایک سوال ضرور پوچھوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو پھر دیدار ہوا اللہ رب العزت کا، اور یہ شرف جب عطا ہوا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کے مقرب بندے سب سے زیادہ آپ کی قربت حاصل کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بکلامی یا احمد، احمد میرا کلام ہے جس کے ذریعے سے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ بہت عظمت کی چیز۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو قرآن مجید سے بہت خاص تعلق رہا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں یہ بتاتی ہیں جو باقاعدہ درس قرآن دیا کرتے تھے۔
ایک آیت، 2 آیت، 4 آیتیں لوگوں کو سکھانا ان کا کام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ان کا مقام آپ سمجھ سکتے ہو، نماز پڑھائی، نماز میں کچھ آیتیں آگے پیچھے ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد خیال ہوا تو آپ نے مجمع سے پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود تم میں ہے؟ تو انہوں نے مجمع سے کہا جی اللہ کے رسول میں ہوں۔ فرمایا عبداللہ تیرے ہوتے ہوئے ایسا پڑھا گیا، تیرے ہوتے ہوئے ایسا پڑھا گیا۔ تو آگے سے انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر اترا ہے۔ میں سمجھا شاید وہ ترتیب منسوخ ہو گئی ہوگی۔ فرمایا کہ عبداللہ اگر منسوخ ہوا ہوتا تو میں تجھ کو بتاتا، منسوخ ہوا ہوتا تو میں تجھ کو بتاتا۔ عبداللہ ابن مسعود جب کسی کو ایک آیت قرآن مجید کی سکھاتے تھے تو فرماتے تھے لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس، یہ لو، یہ ایک اکیلی آیت ان ساری چیزوں سے افضل ہے جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا سے۔ ایک آیت، تنہا ایک آیت، حتی یقول ذلک فی القرآن کلہ، یہاں تک کہ ایک ایک آیت جب تک قرآن مکمل نہیں ہوتا ہر آیت پر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک اکیلی آیت پوری دنیا سے افضل ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اب قدر کس طرح سے ہو؟ سب سے پہلی چیز ہے نعمت کا استحضار ہونا چاہیے، نعمت کو نعمت سمجھا جائے۔ یاد کیجئے سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے اور بلقیس کا تخت لا کے رکھ دیا گیا، تب فرمایا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، نعمت کا استحضار، یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ پھر خیال رہے کہ نعمتیں آتی ہیں اور اپنے ساتھ بڑی ذمہ داری لے کے آتی ہیں۔ وہ کیا کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا لیبلونی ااشکر ام اکفر، اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت میرا امتحان لے لیں کہ میں شکر گزار بندوں میں سے ہوتا ہوں یا نہ شکروں میں سے ہوتا ہوں۔ شکر گزاری ہونی چاہیے، شکر گزاری کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اعملوا آل داود شکرا، داؤد کے لوگوں شکر کرو، قول سے بھی عمل سے بھی۔ عمل سے شکر یہ ہے کہ پہلے جتنی اطاعت اور فرما برداری تھی اب اس سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری انسان میں آ جانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور پیروں پر ورم آ جاتا ہے، تو کہا کہ کیا آپ وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ کی ساری لغزشیں اگرچہ کہ کچھ بھی نہیں ہیں، اگر پھر بھی ہوں بالفرض والتقدیر تو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب معاف کر دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو پھر اتنی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا کہ عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر ہو، اور پھر اس شکر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، توفیق شکر گزاری کی بھی، اور جو اعمال اس کو راضی کرنے والے ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، یہ کہ مجھ کو شکر کی بھی توفیق ملے اور یہ کہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق ملے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یہ مومنوں کا طریقہ ہے، وہ عمل کرتے ہیں اور عمل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں۔ 10 مقامات قرآن کریم میں اس کے شاہد ہیں کہ مومنین کا طریقہ بتایا کہ وہ عمل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ عمل بھی مقبول ہو، مزید کی توفیق بھی نصیب ہو۔ کفران نعمت سے بچتے رہنا، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے کفران نعمت ہو، بہت بچنے کی ضرورت ہے۔
اموی بادشاہوں کا، اموی خلفاء کا دور ختم ہوا، خلفاء عباسیہ کا دور شروع ہوا، مہدی حکمراں ہوا۔ ایک روز تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے پیشکار سے کہا کہ بادشاہ سے کہنا کہ اس سے ملاقات چاہتے ہیں۔ پیشکار نے آ کے کہا کہ ایک بھکاری عورت ہے، آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ تو مہدی نے کہا کہ آنے دو۔ داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ کچھ کہنا نہیں ہے، کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، العبر والتاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کچھ مانگنے نہیں آئی ہوں، میں آپ کو صرف ایک آیت سنانے کے لیے آئی ہوں، بس اتنا مجھے سنانا ہے، سن لیجیے۔ تو مہدی نے کہا کہ سناؤ۔ تو اس نے سورہ نحل کی 112 نمبر کی آیت پڑھی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ کہ اللہ نے ایک بستی کی نشانی بیان کی ہے جس کے پاس ہر طرف سے روزی چلی آ رہی تھی، بڑے عیش و آرام میں تھے وہ لوگ، لیکن پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور بھوک کا پہننا اوڑھنا دے دیا، لباس پہنا دیا۔ نعمت کی ناقدری اور ناشکری سے نعمت کے چھن جانے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برے حال سے، برے قال سے، برے اعمال سے اور برے نتیجے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کے پاس دو نعمتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی حافظ ہوتا ہے تو اس کے پاس دو نعمتیں ہوتی ہیں قرآن کے سلسلے میں خاص طور سے۔ ایک تو نعمت ہوتی ہے نعمت تلاوت، قرآن مجید کے حروف، اس کے نقوش، اس کے رسوم کو جاننا، اس سے متعلق قواعد کو سمجھنا، اس کے مطابق اس کو پڑھنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت اجر کی باتیں کہی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن مجید کی تلاوت ویسے جیسے اس کا کرنے کا حق ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کو اللہ یہ نعمت دے دے، اس کو چھوٹا مت سمجھیے گا۔ ایک ہوتا ہے حفظ قرآن، وہ ایک الگ چیز ہے، پہلے قرآن مجید کے رسوم اور اس کے نقوش پر عبور حاصل ہو جانا۔ ہم لوگ مدرسے کے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو سفر کا موقع ملتا ہے، میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، آپ دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کے پاس چلے جائیے، اس وقت اس دنیا میں جتنے مذاہب موجود ہیں آپ کسی مذہب کے ماننے والے کے پاس چلے جائیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اور کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہمارے یہاں کے سناتن دھرمی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے قرآن ہوں، ان کے ویداز ہوں، ان کے اپنشد ہوں، یا یہودیوں کا عہد نامہ قدیم ہو یا عیسائیوں کا عہد نامہ جدید ہو، انجیل ہو، بائبل ہو یا تورات مقدس، کوئی بھی کتاب ہو، آپ کسی مذہب کے ماننے والے سے کہیے کہ وہ اپنی مذہب کی کتاب کو اسی زبان میں سنا دے جس زبان میں اس کے نبی پر اتری تھی، یا جس وقت وہ کتاب لوگوں کے سامنے آئی جس زبان میں تھی۔ آج دنیا میں کوئی ہو سنا دے۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں وہ دعویٰ کریں تو کریں، وہ بھی تمام کتاب سنانے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں سنسکرت مری جا رہی ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے یونیورسٹیوں میں کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی ایک چھوٹے سے مکتب میں چلے جائیں، کسی ایک گاؤں میں چلے جائیں جس کی کل کائنات ایک مسجد ہو، اس مسجد کا ایک مکتب ہو، اس مکتب کے اندر بیٹھا ہوا 5 سال کا ایک طالب علم آپ کو قرآن مقدس اسی طرح سنا دے گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، انہی قواعد کے ساتھ، انہی اصول و ضوابط کے ساتھ۔ اور پھر اس پہ جس اجر کا وعدہ کیا گیا، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں۔
مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جن کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یعنی رشک صرف دو لوگوں پر جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہو، وہ اس کو پڑھتا ہو صبح شام۔ کوئی آدمی اس کو دیکھے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مجھ کو بھی ملا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، میں بھی پڑھتا اس کی طرح۔ دوسرا وہ مالدار ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہو۔ تو تلاوت کی جو توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس سے کبھی جی نہ چرایا جائے۔ تلاوت کرتے رہے، خوب کریں۔ حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں اصول تھا اور آج بھی ہے ان کے مدرسے اشرف المدارس میں، اور جو بھی ان کے مدرسے کی شاخیں ہیں دعوت الحق کی، ان سب میں یہی چلتا ہے، یہی سلسلہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے کوئی بھی ہو، طالب علم ہو یا استاذ ہو، وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے 3 اہم فائدے ہیں اور 2 اہم آداب ہیں۔ اس میں سے ایک ادب جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کا استحضار کر کے پڑھنا شروع کرو، کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ ظاہر ہے اب اس کے بعد بندہ کیسی تلاوت کرے گا؟ اللہ رب العزت کو سنانا ہے، جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے اتنا کیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ کے سامنے پڑھوں، قرآن آپ ہی پر اترا بھی ہے، میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں دوسرے سے سناؤں۔ قرآن مجید انہوں نے سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ سکھایا تھا کہ تلاوت ہو، اور تلاوت خوب سے خوب تر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں مجلس سے نکلا، مسجد کے دروازے پہ آیا، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم عند الباب، تو میں نے دیکھا کہ رات کے اس پہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن کریم اپنے طور پہ پڑھے جا رہا ہے، اپنے آپ میں مست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ کو دیکھا تو اس کے بعد پوچھا کہ یا بریدہ اتراہ یرائی، تمہارا کیا خیال ہے یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ ریاکار آدمی ہے، ریاکاری کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو حضرت بریدہ خاموش ہو کے بس اتنا کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے خود فرمایا بل هو عبد مؤمن منیب، نہیں یہ ریاکار نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا مومن بندہ ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں گیا فَإِذَا هُوَ ابو موسیٰ، میں گیا تو میں نے دیکھا ابو موسیٰ الاشعری ہیں، میں نے ان کو فاخبرتہ، میں نے بتایا اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں یہ خوشخبری دی۔ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں ان سے کہا کہ ابو موسیٰ رات ہم تمہارا قرآن سن رہے تھے، رات ہم تمہارا قرآن سن رہے تھے۔ اب آگے سے سامنے سے جواب آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو میں اپنا اپنا پڑھ رہا تھا، اگر مجھ کو پتہ چلتا کہ آپ سن رہے تھے لحبرتہ لک تحبیرا، تو میں اور سنوار کے آپ کے لیے پڑھتا، لحبرتہ لک تحبیرا۔ ایک رات آپ نکلے پھر ابو موسیٰ الاشعری پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی، آپ رک گئے، مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، ٹھہر گئے، کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ کیسا قرآن پڑھنے والے پڑھتے ہوں گے۔ ایک رات سفر میں تھے،
سفر میں جب رات منزل پہ قیام کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں لوگوں سے کہا کہ رات مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ کون کہاں ٹھہرا ہے، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ اشعری لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اشعری لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ رات ان کے قرآن کریم کے پڑھنے سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ یہاں ٹھہرے ہوئے۔ اشاعرہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو فرمایا تھا، وہی بریدہ والی حدیث میں فرمایا تھا، اوتیا مزمار من مزامیر آل داؤد، ان کو حضرت داؤد جیسی نغمگی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور صحابہ کا قرآن، اسید ابن حضیر کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول عجیب سی بات ہوئی ہے، میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، میرا بچہ یحییٰ پاس میں لیٹا ہوا تھا اور گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اللہ کے رسول ایک دم سے میرا گھوڑا بدکنے لگا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرا بچہ کچل نہ دیا جائے، تو میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، اپنی نماز مکمل کر لی، بچے کو وہاں سے ہٹا لیا، ایک دم سے میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان کی طرف میں نے دیکھا کہ ایک سائبان جیسا ہے اور اس میں چراغوں کے جیسی روشنی ہو رہی ہے، سائبان مجھ سے بالکل قریب تھا۔ اللہ کے رسول میں گھبرا گیا تو باہر نکل آیا، میں باہر نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بریدہ وہ فرشتے تھے تیری تلاوت سن کے اتر آئے تھے، اسید وہ فرشتے تھے، اسید وہ فرشتے تھے تیری تلاوت سن کے اتر آئے تھے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ اگر تو اپنا پڑھنا بند نہ کرتا تو وہ تیرے پڑھنے کی وجہ سے ٹھہرے رہتے، یہاں تک کہ دن کی روشنی میں لوگ ان کو دیکھ لیتے، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتے۔ یہ بھی تو کیا عجیب و غریب چیز ہے کہ ان کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ تفسیر در منصور کے اندر آتا ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّ بِشَابٍ يَقْرَأُ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور روتا جاتا تھا یہ آیت پڑھ کر، اور جس میں یہ ہے کہ آسمان سرخ ہو جائے گا، گلاب کی طرح ہو جائے گا، جلتا ہوا بالکل اس طرح سے، تو کہتا جاتا تھا کہ اس دن جس دن ایسا ہوگا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، روتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا معاملہ مکمل ہو گیا تو فرمایا، بکت الملائکۃ ببکائک، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی آج روتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور قرآن مجید اسی طرح سے پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھا جائے اور پڑھنے والا پڑھے اور اس کے اندر حزن کی کیفیت ہو، یہ مطلوب چیز ہے۔ چنانچہ ابھی دیکھیے ماضی قریب میں نورین محمد صدیق کا انتقال ہوا، ایک سڑک حادثے میں شہید ہو گئے، الجزائری۔ قرآن مجید پڑھتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے، روتے بھی جاتے تھے، دوسرے بھی ان کے ساتھ روتے تھے، وہ عجیب و غریب لب و لہجے کے مالک تھے۔ شیخ محمد صدیق کے بارے میں ان کی تو آڈیو کیسٹیں موجود ہیں شیخ محمد صدیق کی، وہ قرآن مجید پڑھتے تھے حزین لہجے کے ساتھ میں، اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ پڑھتے جاتے تھے تو لوگ ان سے کہتے تھے رفقاً رفقاً یا محمد یا شیخ، یعنی آپ تھوڑا ٹھہر جائیں، تھوڑا سا نرمی کریں ہمارے ساتھ۔ لوگ روتے جاتے تھے ان کے پڑھنے سے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ماضی قریب کی شخصیت ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ختم نبوت کے ایک معاملے میں ان کو جیل ہو گئی، خود کہتے ہیں کہ جیل میں مجھ کو لے جایا گیا اور قید بامشقت دی گئی، میرے سامنے گیہوں لا کے رکھ دیے گئے اور کہا گیا کہ چکی پیسو۔ بر صغیر میں ایسا خطیب نہیں دیکھا، ایسا قرآن پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ کہنے لگے مجھے مزہ آ گیا کہ چلیے اب یہ بھی دن نصیب ہو گئے ہیں کہ ان کی محبت میں اور ان کے تعلق میں ہم سے چکی پسوائی جائے گی، یہ میرے لیے شرف کا مقام ہے۔ چکی پیسنا شروع کی اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ جیل کا جیلر انگریز تھا، بھاگا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ عطا اللہ بس کر دے، اگر تو نے تھوڑا اور پڑھا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پڑھنے والا تو سننے والا تو انگریز تھا۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، البکاء عند تلاوت القرآن صفۃ العارفین وشعار الصالحین، کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ عارفین کی صفت ہے اور صالحین کا شعار ہے۔
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا مزاج تھا کہ وہ سلوک اور تصوف قرآن مجید کے ذریعے سے پورا کرواتے تھے۔ ان کے مرید کا تذکرہ ملتا ہوگا آپ کو، ایک تو وہ فوجی سالار تھے اور پھر اوپر سے بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس پر بھی یہ کہ شاعر تھے۔ امیر خسرو شیخ کے پاس آئے تو شیخ نے ان سے کہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہی۔ ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ حال مشغولیہ چیست، بتاؤ آج کل کیسا چل رہا ہے؟ 7 پارے وہ بوڑھا مرید تہجد کی نماز میں پڑھا کرتا تھا، 7 پارے تہجد کی نماز میں۔ تو پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے آج کل تمہارا؟ تو کہنے لگے کہ حال کیا بتائیں، قرآن مجید کی تلاوت تو جیسا آپ نے فرمائی تھی جاری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بوقت آخر شب گریہ مستولی میں شبت، کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اور میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آج کل یہ کیفیت ہونے لگی ہے کہ مجھے رونا آنے لگا ہے۔ بس فرمانے لگے کہ الحمدللہ وصل کے کچھ حالات ظاہر ہونے لگے ہیں، اب اللہ رب العزت سے جو ہے وہ تم کو تقرب نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر کا بہت پیارا شعر ہے، اس نے کہا ہے قرآن مجید میں تلاوت کرنے والوں کی قسم کھائی گئی، چاہے انسان ہو چاہے فرشتے، فالتالیات ذکرا۔ تو اس نے کہا کہ نغمہ سرا ہو جیسے باد صبا کا جھونکا، نغمہ سرا ہو جیسے باد صبا کا جھونکا، سینہ کشا صدا ہے فالتالیات ذکرا۔ تو ایک نعمت تو ہے تلاوت کی نعمت، اور دوسری نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی قرآن مجید کے حفظ کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں ان اللہ لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن، اللہ تعالیٰ اس دل کو آگ میں نہیں ڈالیں گے، آگ کے ذریعے عذاب نہیں عطا فرمائیں گے جس دل نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، جہنم میں نہیں ڈالیں۔ اس دین کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ قرآن مجید حفظ کیا جاتا ہے۔ دنیا جہان کے سارے مذاہب کی کتابیں صحیفوں میں ہوتی ہیں، قرآن مجید مصاحف کے ساتھ سینوں میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مسلم شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی بیان فرما رہے تھے، ایک لمبی چوڑی حدیث ارشاد فرمائی، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، ہم نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس کو پانی نہیں دھو سکتا۔ کچی روشنائی سے کتابیں لکھی جاتی تھی اور روشنائی خشک کرنی پڑتی تھی۔ حدیث شفاعت سنی ہوگی آپ نے، حدیث شفاعت میں پوری بات بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا اور تقدیر کا صحیفہ خشک ہو گیا۔ روشنائی خشک کرنی پڑتی تھی، اس کی مٹی بھی ہوتی تھی، اس سے تحریر خشک کی جاتی تھی، پھر بھی اس کے باوجود پانی لگ گیا تو حروف اڑ جاتے تھے۔ فرمایا ہم نے تمہارے اوپر ایسی کتاب اتاری جس کو پانی ختم نہیں کر سکے گا، اس کی تعلیمات کو مندرس نہیں کر سکے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں ای محفوظ فی الصدور، یہ سینوں میں محفوظ ہوگی، لا یتطرق الیہ الذہاب، نکل جانا، رخصت ہو جانا اس کتاب کے لیے نہیں ہے، بل یبقى علی مر الزمان، زمانے گزرتے رہیں گے، کتاب اپنی جگہ باقی رہے گی، اس کی تعلیمات، اس کے حروف مندرس نہیں ہوں گے۔ محمد مکی کے والد صاحب اسماعیل ایوبی صاحب اور وہ سارے والدین جن کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، ان کو احساس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کیسی بڑی دولت ان کو، ان کے خانوادے کو عطا فرما دی۔ عہد رسالت میں قرآن مجید کے حفظ کی کتنی اہمیت تھی۔ عہد رسالت کے بارے میں لکھا گیا کہ 10,000 صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے 10,000 صحابہ حافظ تھے، حفاظ صحابہ 10,000 تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پہلے سے موجود تھا، قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے تک اترتا رہا ہے، جیسا اترتا گیا یاد کر لیا گیا۔
آپس میں صورتیں تقسیم کر لیتے تھے، مصاحف بہت نہیں تھے۔